السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہے معروف اسٹرولوجر سائیکک ریڈر میڈم لالا رخ۔ ناظرین، سیاسی صورتحال پر بات کریں گے۔ عمران خان کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی کے اندر بہت ساری دراڑیں پیدا ہو گئی ہیں۔ علیمہ خان جب کے پی گئی ہیں چترال تیمرگرہ وغیرہ، وہاں پہ انہوں نے جو پولیٹیکل ایڈریس کیا، وہ کہ وہ ایک نجی دورہ تھا، اپنے بچوں سے ملنے جا رہے تھے لیکن لوگ اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے ان سے بات چیت کر لی۔ اس کو لے کر پارٹی کے اندر بڑا ادھم مچا ہوا ہے۔ پھر عمران خان نے اپنے پارٹی کے لوگوں کو کہا تھا کہ کمیٹیوں سے استعفے دیں، باہر نکل جائیں، مراد واپس کریں۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ نکلے تھے کمیٹیوں کی چیئرمین شپ سے، وہ واپس کمیٹیوں میں جا رہے ہیں اور سرکاری گاڑیاں بھی استعمال کر رہے ہیں، ڈرائیور بھی استعمال کر رہے ہیں، سارا کچھ۔ وہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ یہ عمران خان کا جو ہے حکم اس پہ عمل ہی نہیں کر رہے ہیں، مطلب مائنس کیا ہوا عمران خان کو۔ اس کے بعد جو حکومت ہے وہ آفر تو کر رہی ہے پی ٹی آئی کو کہ آئیں بیٹھیں بات چیت کریں، سننے میں بھی آتا ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے، لیکن عمران خان کی رہائی کو لے کر عملی طور پر کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور پھر جو حکومت بچتی ہے اس کی اپنی جو کہتے ہیں نا منجی کے نیچے ڈانگ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ جناب کچھ وزراء کے نام سائیڈ لائن ہو رہے ہیں، کوئی نئے لوگ انٹر ہو رہے ہیں پنجاب میں بھی شاید اور وفاق میں بھی۔ اب میڈم لالا رخ سے پوچھیں گے کہ جو آسمانی کونسل ہے سیاروں کی، یہ جو ذائچے ہیں حکومت کے اور ملک کے اور عمران خان کے، یہ کیا ہونے جا رہا ہے ملک کی سیاست میں؟ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ ساری کہانی تو آپ نے بتا دی۔ بس وہ اب آپ سے یہ پوچھنا ہے، ہوتا ہے نا جب آپ کوئی کتاب خریدتے ہیں تو اس کے پیچھے شارٹ فارم میں خلاصہ دیا ہوتا ہے۔ خلاصہ تو آپ نے خلاصہ میں نے دیا، پریڈکشن آپ نے دینی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہونا ہے یا نہیں ہونا، یہ تو ہے خبریں۔ اب ہونا کیا ہے وہ آپ نے بتانا ہے، جو کام آپ کا ہے۔ دیکھیں، خبریں تو چلتی رہتی ہے اور بہت سے لوگوں نے، میرا خیال ہے مجھے ملا کے 80% پاکستانیوں نے مین اسٹریم خبریں دیکھنا چھوڑ دیا، کیونکہ وہ میرے ابا کہا کرتے تھے، ہنستے تھے جب ضیاء الحق تھا تو ضیاء الحق نامہ آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ تو ساری رات کو 9 بجے، اب تو 24 گھنٹے چلتا ہے، تو اس سے ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے۔ تو میں صرف ایک بندے کو سنتی ہوں، وہ باہر بیٹھا ہوا ہے تو وہ کھلا بول سکتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے، بٹ وہ بھی آج کل عمران خان کے بارے میں اس نے بھی بول رہا ہے، چھوڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت سب نے خاموشی، اس کو کہتے ہیں ہو کا عالم، وہ والی خاموشی ہے۔ نہیں تو تھوڑا تھوڑا تو ہر کوئی کرتا رہتا تھا نا۔ طوفان سے پہلے والی خاموشی تو نہیں ہے وہی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، لاسٹ ہمارے اس میں پوڈ کاسٹ میں بھی، اس میں بھی، اس سے پہلے بھی 10 جگہ سے بتا چکی ہوں کہ تبدیلیاں تو بہت بڑی بڑی آنی ہیں، بڑی بڑی آنی ہے، آن دا لیول آف پرائم منسٹر، چیف منسٹر، فلانا منسٹر، یہ منسٹر، وہ منسٹر، 5 منسٹرز بدلیں گے۔ چیف منسٹر کی کرسی بھی اب اس وقت ہل رہی ہے، زلزلہ آ رہا ہے ان کے نیچے بھی، کیونکہ ان کی کلوز فرینڈ اور ان کے ہم نام جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ایسی باتیں کرتی ہیں، ہاں خریدا جہاز، دیٹ از ناٹ۔ لیکن اس کے برعکس اس لڑکی کے ستارے اب بہت اونچے اڑ رہے ہیں۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے، چہم گوئیوں میں بھی آیا ہے اور اس کے ستاروں میں بھی آیا ہے کہ ہمیں چاہیے ایسا بدتمیز رولر جو کہ ہاں کیا ہے، ہمیں گلو بٹ چاہیے۔ اس وقت جو چل رہا ہے، رواج چل رہا ہے، جو ریت چل رہی ہے، جو پاکستان کا رولنگ کلاس ہے، اس کو صرف ایسے لوگ چاہیے، جاؤ کر لو کیا کرنا ہے۔ اور سچی بات یہ دیکھیں سجاد، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی تبدیلی آئے گی بہتری کے لیے، پاکستان کے لیے، تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آئے گی اور کسی کی طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ یہ کہنے کے باوجود میں عمران خان کی رہائی اگست میں دیکھ رہی ہوں، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ ہم سب اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو دل سے دعا کر سکتے ہیں۔ اچھا، کیونکہ دیکھیں اگر یہ نہ ہوا، اگر یہ نہ ہوا تو پھر بہت بڑا جو چینج آئے گی وہ اتنی طوفانی اور بری چینج ہوگی کہ پورے سیلاب کی طرح پاکستان کو بہا کے لے جائے گی۔ اچھا، یعنی کہ لیکن یہ ہے کہ عمران خان رہا تو تب ہو کہ حکومت نے بھی پیشکش کی ہوئی ہے، لیکن پی ٹی آئی میں سے کوئی بات کرنے کے لیے آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ پیچھے باتیں وہ سب کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی سے پیچھے نہیں، فرنٹ لائن پہ کوئی بھی نہیں کر رہا بات، اوپنلی کوئی نہیں کر رہا۔ دیکھیں میں آپ کو یہ ایگزامپل میں نے ہر جگہ دی ہے، اور یہ میں نے بینگ اے سائیکک، دکھ کی بات ہے کہ میرے ساتھ جو یہ ہوتا ہے بہت تکلیف سے چیز ہوتی ہے۔ آج سے 4-5 سال پہلے انہوں نے ایک وہ کیا، سوات آپریشن کیا، ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ سوات میں بہت سے ٹیررسٹ آ گئے، پورا سوات خالی کر دیا،
وہاں سے وہ کسی لڑکی کی ویڈیو جاری ہوئی تھی کسی شادی میں ڈانس کرتے ہوئے، جس کے بعد بہت زیادہ وہاں مولویوں نے بھی کیا، اور بڑا اگر آپ کو تھوڑا سا یاد ہو. اب وہ اس کے پیچھے کی سٹوری، کیونکہ کانسپریسی تھیوری ہمیشہ چند سالوں بعد پتہ لگتی ہے. اب یہ تو سارے سسٹم چلتا رہتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے نا، یہ آپ عمران خان کو کہنے کو تو یہ آ رہے ہیں کہ جو کمیٹیوں سے استعفے دیے تھے نا پی ٹی آئی والوں نے، اب وہ خبریں آ رہی ہیں جی واپس جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی صلاح مشورہ ہو رہا ہے. مجھے بتائیں نا پی ٹی آئی وہ انہوں نے استعفے دیے تو استعفے دے کے ان کو کیا فائدہ ہے؟ استعفے واپس دے کے تو فائدہ ہے نا، برات مل رہی ہیں. مسئلہ عمران خان کے حکم پہ عمل کرنے کا ہے. حکم پہ عمل، ایک بندہ ہے جو خود ٹیسٹ سے مس نہیں ہو رہا. دیکھیں میں خود پٹھان ہوں، میں جھکنے میں بلیو نہیں کرتی، میں سر کٹوانے میں بلیو کرتی ہوں. ٹھیک ہے، میں ان میں سے ہوں کہوں گی کہ میں سر کٹوا دوں گی، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی. میں نے 50 نوکریاں چھوڑی ہیں اسی ایگو پہ. ٹھیک ہے، ایگو ہم اس کو کہتے ہیں نیگیٹو بھی ہوتا ہے پازیٹیو بھی ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے حق کی بات، سچائی، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو بھلے اس کے لیے اپنی جان دینی پڑ جائے، نوکری دینی پڑ جائے، آپ نے وہاں غلط بات کو نہیں ماننا ہے. وہ تو حق کی بات پہ کھڑا ہوا ہے نا. عمران خان اپنے مائنڈ میں حق کی بات پہ کھڑا ہے. وہ یہ کہتا ہے میں نہیں چاہتا کہ میرا نام دین کی طرح آئے کہ جو مجھ چھوڑ کے بھاگے دین کی. تو وہ تو نہیں ہلے گا. بٹ ود ہیونگ سیڈ دیٹ، ایز اے 68-year-old خاتون جو اب تنگ آ گئی ہیں اس ملک کے، یہ الٹی گنگا بہتی ہوئی، یہ ساری چیزیں، آئی تھنک کہ اس کو ڈیل کر لینی چاہیے، باہر آ جانا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ بعض دفعہ بھاگ جانا بہتر ہوتا ہے، ٹو کم بیک اینڈ فائٹ انادر ڈے. اگر آپ غلط جگہ پہ کھڑے ہو کے لڑے جا رہے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اس کے اندر رہنے سے کس کو فائدہ ہے؟ آپ کے کہنا مطلب ہے کہ اس کو اسٹریٹجی بدلنی چاہیے، اسٹریٹجی بدلنی چاہیے. اس کے بعد یہ معاملات علیمہ خان کو لے کر بڑا شور ہے پارٹی کے اندر کہ وہ جی پارٹی پہ قبضہ کر رہی ہیں. بڑے لوگ انسیکیور ہو گئے ہیں کہ وہ وہاں کے پی میں لوگوں سے بولی کیوں ہیں. ابھی آپ کا پہلا جملہ تھا کہ وہ سیکیور ہے ہی نہیں، وہ فالو کر ہی نہیں رہے، تو ظاہری بات ہے. دیکھیں آپ غلط کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے مجھے کہا جی میں آپ کے گھر 3 بجے آؤں گا پوڈ کاسٹ کرنے، آپ اپنا کیمرہ لائے نہ آئے، 5 بج گئے، میں آپ کو کالنگ کر رہی ہوں، آپ آ نہیں ہے، وہ آج میرا ٹائر پنچر ہو گیا، میری گاڑی کا یہ ہو گیا، آپ نے آنا نہیں، آپ نے مجھ سے ادھار لیا ہوا ہے، آپ دے نہیں رہے، میری سیلری نہیں آئی. تو جو لوگ خود کام نہیں کر رہے وہ دوسروں پہ تنقید کر کے اپنے عیب چھپاتے ہیں. یہ تو ہمارا سارا، یہ تو پورے پاکستان میں ایک رواج ہے کہ ہم اگر کام خود صحیح نہیں کر سکتے تو ہم دوسروں پہ بلیم ڈالنا. تو وہی لوگ چیخیں مار رہے ہیں جو خود کچھ کر نہیں سک رہے. نہیں تو علیمہ خان کو کیا کسی نے پارٹی کا کوئی بنا دیا؟ اس نے کوئی عہدہ اس نے کہا کہ مجھے عہدہ چاہیے، اس نے کہا میں اگلی پرائم منسٹر بننا چاہتی ہوں، مجھے بھی ایک جہاز خرید دو، مجھے گاڑیاں دے دو. اس نے اس سے لیا، وہ جو لڑکا ہے جو فرینڈ ہے عمران خان کا جس کے پاس اپنا جہاز تھا، زلفی بخاری، اور دوسرا ایک اور ٹی سے نام ہوتا ہے اس کا شروع، جہانگیر ترین. اس نے کسی سے مدد مانگی، کوئی اسے مرات نہیں، یار ہمیں 6 گاڑیاں دے دو، ہم مری گھومنے جا رہے ہیں، گلگت جا رہے ہیں، چترال جا رہے ہیں، انجوائے کرنے جا رہے ہیں، مزے کرنے جا رہے ہیں. کوئی بھی نہیں نا. الحمدللہ ان کی فیملی بڑی کھاتی پیتی گھرانی ہے. 5 اگست کی تاریخ دی ہے پی ٹی آئی نے کہ اگر عمران خان کی ملاقاتیں حکومت نہیں کھولتی، اوپن کرتی، اور کوئی معاملہ آگے نہیں بڑھتا ہے تو دمادم مست کلندر ہوگا. آپ کو نظر آتا ہے؟ آئی تھنک بہت ڈیلے کر رہے ہیں. 14 اگست کی تاریخ دے دیتے. وہ تو 5 اگست کی وہ سوری 5 اگست کی دے رہے. دیکھیں 9 مئی کا کہا تو کیا انہوں نے شو کیا، اس کے بعد ان کے اوپر الٹا وہ پلٹ کر آ گیا. اگلے سال مطلب 26 نومبر ہوا، کچھ نہیں ہوا. اس سال 8 نومبر کا انہوں نے، فروری کا انہوں نے وہ کر دیا، پسند کر دی. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہ کیا کریں گے، وہ قریب اگست کے مہینے میں کر رہے تو کہیں گے اوہ ہماری تو 14 اگست کو مارچ ہوتی ہے، پاکستان ڈے ہوتا ہے، یہ تباہی مچائیں گے، یہ کریں گے، ان کو جلاؤ گھراؤ کرنا شروع ہو جائیں گے. آئی تھنک کہ جو عمران خان نے ان سے بہت پہلے جب افریدی آیا تھا اسے کہا تھا کہ اسٹریٹ پاور دکھاؤ، اسٹریٹ موومنٹ دکھاؤ. ہر شہر، ہر علاقے، جیسے میں والٹن پہ رہتی ہوں، یہاں والٹن کا پہلے ویسے ہی ہوتا تھا، پیپلز پارٹی کا یہاں ایک ہیڈ ہوتا تھا.
ٹھیک ہے, ایک کمرہ اس کو کرائے پہ لے دے 5-10 ہزار پہ, وہ وہاں بیٹھ جائے, جو جو پی ٹی آئی کو فالو کرتے ہیں, نون لیگ کو کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کو کرتے ہیں, وہ وہاں جائیں, اپنے نام رجسٹر کرائیں, اور پرمیشن اگر چاہیے تو اسی جگہ پہ کر لیں. یہ سامنے پوری اتنی بڑی والٹن کی سڑک ہے, آپ ایک دن تمام جوان نکلیں, ایک مارچ کر لیں اس پہ, اور بس کہتے ہیں ہم نے احتجاج کر لیا. 1 گھنٹے کی مارچ کریں, ختم ہو گیا. لوگوں کو پاور نظر آئے کہ آپ کے پیچھے لوگ کتنے ہیں. ابھی تو لوگوں کو نظر ہی نہیں آ رہا. اور دوسرا یہ فوراً نکل کے گولیاں مارنا شروع ہو جاتے ہیں. رانا ثناءاللہ نے چیلنج کیا پی ٹی آئی کو کہ آپ پچھلے مہینے کی بات ہے اڈیالہ کے باہر آپ لے کے آئیں 2-4 ہزار بندے, تو میں آ جاؤں گا, مذاکرات کر لیتے ہیں, بیٹھتے ہیں. یہ نہیں لا سکے, یہ مانے ہیں, کہا کہ جی نہیں بندے نہیں لا سکے, اڈیالہ کے باہر بندے نہیں لا سکے. میں آپ کو یہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ جہاں مین کرکس ہے, چلیں آپ کو وہاں وہ ہے کہ آپ کو مار دیں گے, گولی مار دیں گے, آپ کو جان سے مار دیں گے. ہر ایک کو اپنی جان پیاری ہے یار, ہر کوئی میری طرح پاگل تو نہیں ہے نا کہ ہاں میں نے گولی مار. ظاہر ہے عوام کو پھر بھی لیڈر کے پیچھے اگر کوئی نکالنے والا ہو تو وہ ایسی ویسی ہے بھائی. وہ جب یہ سری لنکا ہوا, بنگال ہوا, ہمارے سامان ترکی میں ہمارے سامنے ہوا, بہت سارا مطلب اس طرح سے چل رہا ہے. اچھا, آپ ہوپ فل ہیں کہ انشاءاللہ اگست ڈسائسو مہینہ ہے پاکستان کے لیے بھی اور ورلڈ پاور کے لیے بھی. اچھا, بیکاز اگست کے مہینے کے بعد یا تو ہم تیسری جنگ عظیم کی طرف جائیں گے انٹرنیشنلی, اور پاکستان اگر یہ ساری چینجز نہیں آتی پازیٹیو والی, عمران خان باہر نہیں آتے, ان کی پارٹی دیکھیں یہ انٹرنیشنلی بہت زیادہ موومنٹس چل رہی ہیں عمران خان کو باہر لانے کے لیے. ٹھیک ہے, انٹرنیشنلی ابھی ایک بہت بڑا فورم ہے جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی جو یہ ہمیں 5G کے کیا ہمیں دیا ہے, انہوں نے ٹریڈ میں ہمیں جو فیسلٹی دی ہے, آج میں ان کا سن رہی تھی, انہوں نے سمپوزیم جی پلس اسٹیٹس, انہوں نے کہا عمران خان نہیں آئے گا تو ہم نہیں دے رہے آپ کو. ویسے تو ہماری ایکسپورٹ ہی بند ہے. ہمارا منسٹر کون ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا؟ ہماری منسٹریاں کیا کر رہی ہیں؟ کیوں ہماری ہر چیز بند ہے؟ ہمارا دیکھیں کسان رو رہے. ہمارا میں گئی کل, بیٹی نے کہا کہ ہمیں تھوڑی سبزی لے آئیں, اور مجھے ٹماٹر ریڑھی والے دکان کے نہیں ریڑھی پہ نظر آئے. میں نے کہا بیٹا کیسے کلو ہے؟ 260 روپے ٹماٹر. ہر روز کی ضرورت ہے یہ. تو میری بیٹی کہنے لگی کہ ہاں ہمیں دکان سے 400 روپے مل رہے ہیں. تو زراعت ہماری گئی. یہ تو ایک ہمارا کنٹری کو کیا کہتے ہیں, ایگریکلچر. پھر ہمارے پاس اتنے زیادہ منرلز ہیں. منسٹر کچھ نہیں کر رہے تو پھر قربانی دے دیں منسٹروں کی. میں تو کہہ رہی ہوں سارے منسٹرز کو ہٹائیں, بالکل ہٹائیں, اور یا اکاؤنٹیبلٹی ہو. جیسے یہ جون میں بجٹ دیتے ہیں نا, اکاؤنٹیبلٹی کا سیزن تو سنا ہے آیا ہوا ہے, کوئی آپ پریڈکشن دے رہی تھی. اکاؤنٹیبلٹی کا سیزن جا رہے ہیں 4 سے 5 تو جا رہے ہیں, 4 سے 5 فیڈرل منسٹر جا رہے ہیں انشاءاللہ. چھٹی ہونے والی ہے. بٹ دیکھو سجاد, پھر دل ایک دم سے بیٹھ جاتا ہے گروز کر کے. تو ان کی جگہ جو آئیں گے وہ ہو سکتا ہے ان سے بھی بڑے چور, وہ بھی ویسے یہ نہ ہو کہ 4-5 کو ادھر سے ادھر کرتے ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں نا ایسے چور تھانے کا تبدیل کر دیا کیونکہ اس نے یہ کیا, مجرم فرار ہو گیا, اس کو اگلے تھانے میں لگا دیتے. تھوڑا ذرا پیچھے ہٹ کے نظر میں نہ. ایکچولی دیر شوڈ بی, میں بلیو کرتی ہوں سننا لا پہ. ٹھیک ہے, سننا لا میں کیوں ہے اتنا جبر. لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے بڑی ہائی لیول پہ, میں تو ایک وقت تھا منسٹروں کے ساتھ بیٹھتی تھی, میں نے کہا آپ لوگ کیوں نہیں امپلیمنٹ کر سکتے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو ایڈ دینا لوگ چھوڑ دیتے ہیں. ہیومن رائٹس کے خلاف ہے کہ آپ ہاتھ کاٹیں, آپ چور کا ہاتھ کاٹیں. زنا کرنے والے کو اب تو عام ہے, آپ سزائے موت کے کوڑے مارے, یا آپ ان کو کنکر مار کے ان کو مارے, ہلاک کریں. ہلاک ہو سکتا ہے. یہاں وہ آدمی پکڑا گیا جو 8-9 سال کی لڑکیوں کو بلیک ویب کے ذریعے مرڈر کر رہا تھا اور ریپ کر رہا تھا. یہ بڑے بڑے جرنلسٹ نے اس پہ پروگرام کیا. غائب. ایک پبلک ہینگنگ کرے, ایک پبلک ہینگنگ. ویسے اسلام موت تو دی جاتی ہے لیکن پبلک ہینگنگ نہیں ہے کیونکہ انٹرنیشنل پھر وہی ہیومن رائٹس کا ایشو ہے. ہمیں تو ایک بندے کو اندر رکھ کے, میں اب تھوڑا سا پلیز آپ لوگ سب میرا ساتھ دیں اس وقت ایک لمحے کے لیے. آپ میری طرح سائیکک بن جائیں. وہ درد
کوئی گرا ہے, اس کی ٹانگ ٹوٹی ہے, یا اس کے اوپر سے گاڑی گزری ہے, یا ایکسیڈنٹ میں اس کا پیٹ پھٹ گیا ہے, جو اس وقت شدید درد ہوتا ہے, یا بعض وقت تھوڑی دیر کے لیے آپ پیرالائز ہو جاتے ہیں, اگر آپ کو وہ میرے ساتھ محسوس کرے تو میں آپ کو بتاؤں. ایک مووی ہے بڑی پرانی, 30-35 سال پرانی, شوشینک ریڈیمپشن, سب نے نام سنا ہے. میں نے پرسوں رات کو سوچا کہ ہے کیا, اور آج کل چونکہ ہمارے عمران خان بھی جیل میں ہے, جیل میں کیا ہے, جیل میں تو بڑا مزہ ہے یار, جیل میں تو آپ سکون سے بیٹھے ہیں. کیونکہ میں نے ایک عمران خان کا ایک انٹرویو سنا, ایک اس کا اسٹیٹمنٹ سنی, جس میں اس نے کہا کہ مجھے بہت ٹائم ملا ہوا ہے, میں قرآن کا تفسیرہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں, تفسیر پڑھ رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں. بٹ یہ جیل جس نے بھی کریٹ کی تھی, اور پریزن کا آئیڈیالوجی تھی, جب آپ کو ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے کسی چیز کے اندر, تو وہ سائیکولوجیکلی آپ کو تباہ کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد سولیٹری آ جاتی ہے. سولیٹری میں آپ کو بالکل اکیلا, آپ یوں بیٹھے ہوئے اور آپ کے گرد 4 دیواریں, مطلب یہاں بندے نظر آ رہے ہیں, آپ آگے, وہ آ گیا, بات کر لی, فون آ گیا, چلے گئے آپ یہ سوچا میرے چلے گئے. 6 فٹ بائی 6 فٹ کا ایک کمرہ ہے, اس میں 4 دیواریں ہیں, اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, اور آپ صرف یوں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ اپنی زندگی کے تمام برے لمحات آپ کو یاد آ رہے ہوں, آپ نے جتنے برائیاں کی آپ کو یاد, اگر اللہ کرے جو اچھے لوگ ہیں شاید اللہ ان کو یہ موقع دے اپنے کو سدھارنے کا. بٹ اٹس اے ہارریبل ایکسپیرینس. Nobody can say کہ جیل مزے آ گئی ہے یار. اتنا ہاریبل ہوتا تو زرداری صاحب نے 14 سال جیل کاٹی ہے, واپس آئے ہیں وہیں. نواز شریف صاحب بھی چلو اور کچھ نہیں تو 2-3-4 سال تو جیل گزاری ہے نا, واپس وہیں. ہمارے چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ وہ اسے فرائی پین سے کپڑے استری کرتی رہی ہیں. آپ اس جملے کو نکال دیں, فرائی پین سے استری, کیونکہ ان کے گھر سے استریوں کے کپڑے آتے تھے, اور یہ ساری ان کی ڈیٹیلز آ گئی ہیں. ان کی جیل کے ان کے گھر سے 2 وقت کا کھانا آتا تھا, ان کے گھر سے کپڑے استری ہو کر آتے تھے, ان کا پانی الگ ہوتا تھا, ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ جیل اتنی بھی وہ خطرناک نہیں. دیکھیے آپ پھر مکس کر رہے ہیں نا, 3 طرح کی جیل ہوتی ہے دنیا میں, یہ بات ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے میکسیمم سیکیورٹی جیل, جہاں قاتل, مجرم بڑے بڑے ایسے رکھے جاتے ہیں جن سے اگر خدا نہ خواستہ فرار ہو گئے تو دنیا کو ڈر لگتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوتی ہے سیکنڈ, جس میں کہ آپ کو تھوڑی سی اجازت ہوتی ہے, باہر ایک گراؤنڈ ہوتا ہے, آپ وہاں گیم بھی کھیل سکتے ہیں, 1 گھنٹہ واک بھی کر سکتے ہیں, اور آپ کو کھانا بھی دیا جاتا ہے, لائبریری بھی ہوتی ہے, وہاں آپ کو کام بھی دیا جاتا ہے, آپ لانڈری میں کام کر لیں, آپ برتن دھونے کا کام کر لیں, آپ کچن میں کر لیں, آپ کوک ہے تو پکا لیں, آپ کو کام بھی دیے جاتے ہیں, وہاں موومنٹ بھی ہوتی ہے. تیسری ہوتی ہے بالکل ہلکی والی جیل, یعنی جس میں کہ آپ نے کوئی فراڈ کیا ہے, آپ نے بینک فراڈ کیا, اب وہ پڑھے لکھے چھوٹے موٹے چور ان کے لیے ہوتا ہے, وہ سارے مل کے بیٹھ کے ایک بڑا سا کمرہ ریکریشن روم ہوتا ہے, وہاں وہ پتے بھی کھیل رہے ہیں, وہ وہاں کولڈ ڈرنکس بھی منگوا رہے ہیں, ان کے رشتے دار کھانے بھی لے آتے ہیں, مل جاتے ہیں. اور ہمارے یہاں اور مین ایک بڑا اور کیٹیگری ہے پولیٹیکل پرزنر اینڈ نارمل پرزنر. پولیٹیکل پرزنر, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ 20 سال نیلسن منڈیلا نے جیل گزاری, تو کیا وہ ایک تختے پہ لیٹا ہوا تھا 20 سال, اور ایک کمبل تھا اس کے پاس؟ اس کو پولیٹیکل لیڈر تھا, اپنے وقت کا بہت بڑا, اس کے پیچھے بھی فالوئنگ تھی. اب وہ کیوں 20 سال اندر بیٹھا رہا؟ اس کے ورکرز نے کیوں نہیں اس کو نکالا؟ وہ کیوں, اس کا کیا تھا؟ آئیڈیالوجی تو اس کی بڑی زبردست تھی, وہی تمام چیزیں جس پہ اس کو قید کیا تھا, اور وہ تمام چیزیں امپلیمنٹ کی جا رہی ہیں. تو پھر بات کیا ہے؟ بات تو یہی ہے نا کہ جب آپ کے لیے لکھا ہوتا ہے ایک وقت اور ایک حالات جو آپ نے گزارنے ہیں. ایک دیکھو, چائے رکھتے ہیں نا بنانے کے لیے, تو ایک سرٹن اماؤنٹ آف ہیٹ چاہیے, اگر آپ ہیٹ کم کر دیں گے تو ٹائم زیادہ لگے گا. یہ تو ہے. اگر آپ ہیٹ زیادہ کریں گے تو پانی جلدی ابلے گا. یہ پولیٹیکل پارٹیز کا اور ہے. شہباز شریف اپنے 5 سال پورے کریں گے, لیکن اگر اگست میں کچھ بھی نہیں ہوتا نا, تو پھر یہ سب کچھ اپنا ٹائم پورا کریں گے. 5 کیا 10 کریں گے, اب تو بیٹھ گئے, بس پھر بیٹھ گئے. اگر مان لو مٹی ہماری ہے, اگست میں کوئی بڑے لیول پہ تبدیلی نہیں آتی, تو پھر یہ سب پکے ہیں. 2-2 3-3 سال نہیں, 2-2 3-3 کنزیکٹیو حکومتیں کرنے کے لیے پکے ہیں. بہت شکریہ. گئے ہم تباہ. بس اسی پہ ختم کرتے ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے سیاسی گفتگو سنی, عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بھی اور موجودہ حکومت کے مستقبل کے حوالے سے. میڈم کا ماننا ہے کہ اگست میں بڑی بڑی چینجز آنے جا رہی ہیں, ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی. اب اگر آپ نے اپنے بارے میں کوئی رہنمائی لینی ہے, کوئی مشورہ کرنا ہے, کاروبار یا بزنس کو لے کر آپ پریشان ہیں, کوئی گھریلو الجھنیں ہیں, تو میڈم لالا رخ کا نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے, آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں.
مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.